السلام علیکم۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ عالم اسلام میں یزید کی اس حرکت پر نفرت کا اظہار کیا گیا اور حجاز میں مدینہ سے مکہ تک مخالفت کی آگ بھڑک اٹھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ نے مکہ معظمہ میں اس حادثے کی خبر سن کر مجمع عام میں ایک پرجوش تقریر کی۔ آپ نے فرمایا، اہل عراق بڑے غدار اور فاجر ہیں۔ انہوں نے امام حسین رضی اللہ کو بڑے بڑے وعدے کر کے بلایا، جب وہ تشریف لے گئے تو آپ کو گھیر لیا اور مجبور کیا کہ یا وہ غیر مشروط طور پر ابن زیاد کی اطاعت قبول کرے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ حسین رضی اللہ یہ جانتے ہوئے کہ وہ اپنی ٹڈی دل دشمنوں کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی۔ اہل عراق کی یہ غداری و بدعہدی قابل عبرت ہے، لیکن جو خدا کو منظور تھا وہ ہوا۔ کیا حسین رضی اللہ کی شہادت کے بعد ہم ان لوگوں کے قول و فعل کا اعتبار کر سکتے ہیں؟ واللہ دشمنوں نے اس شخص کو شہید کیا ہے جو دن کو روزہ رکھتا اور رات کو عبادت کرتا تھا، بزرگی اور دین میں ان سے کہیں بڑھ کر تھا اور خلافت کا ان سے کہیں زیادہ حقدار تھا، جو قرآن کی ہدایت کے مطابق میں گمراہی کو، خدا کے خوف سے رونے کے مقابلے میں گانے بجانے کو، روزوں کے مقابلے میں شراب خوری کو، مجلس میں بیٹھ کر ذکر اللہ کے مقابلے میں شکاری کتوں کے ذکر کو پسند نہیں کرتا تھا۔ آپ کی اس تقریر کے بعد لوگوں نے آپ سے کہا، حسین بن علی رضی اللہ کے بعد اب آپ ہی کی طرف نگاہیں اٹھتی ہیں، لہٰذا اپنی خلافت کی بیعت کلم کلا کیجیے، لیکن آپ نے ابھی کھل کر میدان میں آنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھا۔ یزید کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کی طرف سے پہلے ہی سے کٹکا تھا۔ اسے جب ان کی ان تیاریوں کی اطلاع پہنچی تو اس نے کچھ آدمیوں کو نقرائی زنجیر دے کر ان کے گرفتاری کے لیے بھیجا۔ وہاں کے حالات ایسے تھے کہ وہ گرفتار نہ ہو سکے۔ 62 ہجری میں یزید نے عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو ولی حجاز بنا کر بھیجا۔ عثمان نے اہل مدینہ کو ہموار کرنے کے لیے معززین مدینہ کا ایک وفد شام بھجوایا۔ اس وفد میں عبداللہ بن حنظلہ انصاری، عبداللہ بن ابی عمرو بن خفص مخزومی اور منظر بن زبیر وغیرہ شامل تھے۔ یہ لوگ جب یزید کے دربار میں پہنچے تو وہاں گراں قدر نذرانے دیے گئے۔ چنانچہ عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ کو 1,00,000 درہم اور ان کے 8 بیٹوں کو 10,000 10,000 درہم اور منظر بن زبیر کو 1,00,000 درہم دیے گئے۔ لیکن یزید کی یہ تدبیر بجائے مفید ہونے کے مضر ثابت ہوئی۔ یزید کی حرکات ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو ان کے مخالف ہو گئے اور مدینہ میں آ کر بیان کیا، ہم اس شخص کے پاس سے آ رہے ہیں جس سے دین سے کچھ واسطہ نہیں۔ شراب نوشی، نغمہ و سرود، سیر و شکار اس کے لیے دلچسپ مشاغل ہیں۔ آوارہ لوگوں کی صحبت اس کو عزیز ہے۔ ہم اس کی بیعت توڑتے ہیں اور اس کی دی ہوئی رقم اس کے مقابلے کی تیاریوں میں صرف کریں گے۔ اب مدینہ میں یزید کے خلاف عام شورش بھڑک اٹھی۔ اہل مدینہ نے عثمان بن محمد کو معزول کر دیا اور عبداللہ بن حنظلہ کو اپنا ولی مقرر کیا۔ یزید کو مدینہ کے امیوں نے کل حالات کی اطلاع دی۔ یزید اس مرتبہ نرمی کے ساتھ کام لینا چاہتا تھا۔ اس نے نعمان بن بشیر انصاری کو مدینہ بھیجا۔ نعمان بن بشیر نے اہل مدینہ کو سمجھایا کہ دشمن قوی ہے، تم اس کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اطاعت اختیار کی جائے۔ مگر نعمان کی بات کو کسی نے نہ سنا۔ نعمان بن بشیر کی واپسی کے بعد اہل مدینہ نے تمام امیوں کو مروان بن الحکم کے گھر میں قید کر دیا۔ امیوں نے ایک شخص کو یزید کے پاس بھیجا جس نے اسے کل حالات کی اطلاع دی۔ یزید نے عمر بن سعید سابق ولی حجاز سے مدینہ جانے کے لیے کہا، مگر عمر نے جواب دیا۔ دوستو، بقیہ واقعہ اگلی قسط میں انشاءاللہ۔